بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کا 25واں آئی ایم ایف پروگرام اپروو کیا، اس کے بارے میں کچھ تاثرات، کیونکہ جو حکومت ہے وہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے یا یہ ان کی اکنامک مینجمنٹ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اور یہ جس کو یہ اکنامک ریکوری کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ریکوری اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور آئی ایم ایف پروگرام ہے، کیونکہ یہ صرف ایک چیز گارنٹی کرتا ہے اور وہ یہ کہ 3 سال کے بعد ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا۔ جو سب سے انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو اس وقت اکنامک ریفارم چاہیے تھا، جس کے لیے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تھی، نہ تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ وہ اکنامک ریفارم ہے، اور جو پاکستان کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس کے دوران یہ پروگرام کر رہا ہے، نہ تو وہ کر پا رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے صرف ایک ہی چیز گارنٹی کرتی ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام کہ 3 سال بعد ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور پاکستان کے حالات آج سے بھی زیادہ برے ہوں گے جب ان کو ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ آپ جو بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور اگر آپ پاکستان کی اکانومی کے حالات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت جہاں جہاں سکسیس کلیم کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں انفلیشن یعنی مہنگائی نے عام آدمی کی اور مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے، اور جبکہ ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، ہوا کیا ہے؟ جو 12-13% کی مہنگائی پی ٹی آئی کے آخری دنوں میں تھی، جس وقت پہ مہنگائی مارچز ہو رہے تھے، وہی مہنگائی وہاں سے لے کے پچھلے 2.5 سال میں تقریباً 40% تک گئی، اور وہاں سے جب اب واپس آ گئی ہے اتنے بڑے بیس ایفیکٹ کے باوجود صرف 12-13% پہ، تو اس کو ایک سکسیس کلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ سکسیس نہیں ہے۔ پچھلے 3 سال میں عام پاکستانی کی قوت خرید تقریباً آدھی ہو گئی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں کئی سال اکنامک سٹیبلٹی کے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لگیں گے، اور وہ حالات آج نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ریزروز دیکھ لیں، کیونکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ریزروز کا ہوتا ہے۔ 10 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز نہیں ہیں، 12 ارب ڈالر 5، 4 اور 3 ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سعودی عربیہ کے، چائنا کے اور یو اے ای کے، یعنی ان کو ملا دیں تو ان کے بغیر پاکستان کے ریزروز -2 بلین، -2 ارب ڈالر ہو گئے۔ تو یعنی کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا فارن ریزرو زیادہ کرنے کا، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم آج بھی اتنے ہی ڈپینڈنٹ ہیں یہ ڈپازٹس پہ اور آئی ایم ایف کے قرضوں پہ جتنے ہم پہلے تھے، اور کوئی نہ ایکسپورٹ انکریز کرنے کی کیپیسٹی، نہ انویسٹمنٹ لانے کی کیپیسٹی ہے جو کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو اوور ٹائم بلڈ اپ کرے، نہ اس کے لیے کوئی پلان ہے۔ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز تقریباً اب واپس اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ پی ٹی آئی نے چھوڑا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر یہ 2.5 سال ضائع کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اور انویسٹمنٹ جو کہ کہا گیا تھا کہ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے ہمارے 4 فرینڈلی ممالک سے گلف میں، وہ تو ابھی تک 100 ڈالر نہیں آئی ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ فلائٹ کیپٹل پاکستان کے بزنسز پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں۔ تو جو اکنامک فنڈامنٹل ہے کہ کمپیٹیٹیو اکانومی ہو جس میں انویسٹمنٹ آئے، وہ کہیں دور تک نہیں ہے۔ اور کیا آپ انویسٹر کو کیا کہیں گے کہ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ منافع ہم آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتے، جو قانون کی سیکیورٹی ہے وہ ہم آپ کو تبھی گارنٹی کریں گے جب حکومت چاہیے گی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہمیں پسند ہوا تو ہم مانیں گے، پسند نہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسے حالات میں کون اپنے پیسے پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ اور اس لیے 100 ارب ڈالر تو چھوڑیں، 100 ڈالر بھی نہیں آئے۔ جو پاکستان کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کا، یعنی اخراجات اور آمدن میں
جو خسارہ ہے. اور یہی ہمیں آئی ایم ایف بار بار کہتا ہے کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اخراجات پہ تو ہم قابو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سب کو 40% سرکاری ملازمین کو تنخواہیں زیادہ کرنی ہے، جو پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ برا کہ پارلیمنٹیرینز نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کو، پارلیمنٹ کے خرچے کو 30%، 40%، 60% زیادہ کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف چونکہ کہہ رہا ہے کہ آمدن اور اخراجات میں فرق ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹیکس کلیکشن پہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ اس حکومت کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے تو وہ جو ٹیکس کلیکشن کی ساری ایفرٹ ہے، سارا جو بوجھ ہے، وہ اسی چھوٹے سے سیلریڈ کلاس پہ ہے جو پہلے بھی ٹیکس ادا کر رہی تھی اور جو ابھی تقریباً 50% یا اس سے زیادہ ٹیکس ادا کرے گی جب آپ سیلز ٹیکسز بھی لے آئیں. تو کوئی ہمارے ٹیکس کے نظام میں بہتری نہ آئی ہے، نہ آنے کا امکان ہے، بلکہ جتنے زیادہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک کرپٹ ٹیکس انتظامیہ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ مزید کرپشن میں انڈلج کریں. بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بجلی کا بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہے کہ بجلی کے سیکٹر میں، پاور کے سیکٹر میں خسارہ نہیں ہو سکتا. خسارہ کیوں ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی ایسے پلانٹس بناتی گئی ہے جہاں باہر سے کوئلہ خریدا جاتا ہے، سائیوال لایا جاتا ہے، دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنائی جاتی ہے اور وہ ہم پہ بیچی جاتی ہے. اور ایسی کیپیسٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کیونکہ اتنی مہنگی ہو جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جہاں پہ جو لوگ کیپیسٹی بناتے ہیں بجلی کی ان کو یہ گارنٹی کیا جاتا ہے کہ چاہے بجلی وہ بنائیں یا نہ بنائیں ان کو منافع ڈالرز میں ایک حد سے زیادہ ملے گا. اس کی وجہ سے بجلی کے سیکٹر میں بڑھتا ہے سرکولر ڈیٹ، جو کہ ریکارڈ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود تقریباً 2,800 ارب روپے ابھی ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں ہے. آج پورے ملک میں، پورے گرمیوں میں ریکارڈ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، لیکن بجلی کے نرخ جو کہ تقریباً 16 روپے یونٹ ہوتے تھے، ابھی ان کے ٹاپ ریٹس ٹیکسز کے ساتھ تقریباً 100 روپے یونٹ جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں. لیکن پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، رورل پنجاب میں بجلی میسر کیسے ہوگی، اس کے حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے. بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، لیکن جب تک کوئی کلیئر پلان نہ ہو. مجھے یہ بتا دیں کہ پیسکو جو کہ تقریباً سال کے 100 ارب روپے کا خسارہ کرتا ہے، تو اس کو کون خریدے گا؟ کیونکہ جو اپنے پیسے بھی ڈالے گا وہ کیسے جو ہے وہ یہ گارنٹی کرے گا کہ اس کو انفورسمنٹ میں مدد ملے گی، کہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گی ٹرانسمیشن میں، ڈسٹریبیوشن میں جو اس نے کرنی ہے تاکہ بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے. یعنی کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مہنگی ترین بجلی ہوگی جو کسی کو ملے گی بھی نہیں. تو اس میں کیسے ملک ترقی کرے گا؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنا کامیاب آئی ایم ایف پروگرام ہے، اتنے کامیاب 2-2.5 سال رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں، اور یہ حکومت کے اپنے فگرز کہتے ہیں، پاورٹی جو ہے، جتنے پاکستانی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں وہ 34% سے بڑھ کے تقریباً 40% ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم کیئر ٹیکر اور ابھی پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این اور پی 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 کی جو دوسری حکومت ہے اس میں تقریباً 15 ملین لوگ، یعنی 1.5 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے وہ چلے گئے ہیں. ملک میں اتنی مایوسی ہے کہ بزنس کیپٹل اور ہیومن کیپٹل، لوگ اور سرمایہ، دونوں ریکارڈ تعداد میں پاکستان سے باہر جا رہا ہے، جو پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس کو مزید افیکٹ کرتا ہے. اور پاکستان کی دنیا میں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اتنی کم کریڈیبلٹی ہے کہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف خود چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ یہ قرض کمپلیٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے اس کی سائننگ بھی جو ہے وہ یہ حکومت جو کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز کی فلسفی میں بلیو کرتی ہے، اس کو ایک بہت بڑا کارنامہ مان رہی ہے. اور صرف یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو کرنے کے لیے
پاکستان کی حکومت کو سب سے تاریخ کا سب سے مہنگا لون جو انہوں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے 11% فورن کرنسی میں لیا ہے، 11% انٹرسٹ پہ وہ لینا پڑا. تو یہ تو رہا وہ چیلنج کہ پاکستان کی اکنامک کمپیٹیٹیونیس کدھر ہے، پاکستان کی اکنامک کریڈیبلٹی کدھر ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جو ایک اور آخری لیکن بہت اہم کام ہو رہا ہے، جو کہ بھی آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں اور حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت صرف چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے قرضہ ملے، کیونکہ جو انہوں نے اکنامک تباہی کی ہے اس کا جو سب سے برا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ 2-3 سال بعد کے لیے ڈیلے ہو. وہ ہے کہ وہ سارا ملبہ ڈالتی ہے صوبوں پہ، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہو جس میں صوبوں پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ پیسہ کم خرچ کریں. صوبے پیسے کم خرچ کریں گے تو ترقی کم ہوگی، ایجوکیشن پہ کم پیسہ لگے گا، ہیلتھ پہ کم پیسہ لگے گا، سڑکیں ٹھیک کرنے پہ کم پیسہ لگے گا. یہ اس کے باوجود کہ خیبر پختونخوا جیسے صوبے کو تو 250 ارب 300 ارب اس کے اپنے پیسے بجلی کے، تیل کے، فاٹا کے آفاق دیتا ہی نہیں ہے، اور وہ آئی ایم ایف کو دکھاتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے ہم خیبر پختونخوا سے لے کے اپنے وفاق کے ایم این اے کی اسکیموں پہ لگاتے ہیں. یہ ایک اور چیلنج رہے گا جو پاکستان کے وفاق کو کمزور کرے گا، کیونکہ جتنا ٹائم زیادہ چلے گا صوبوں پہ، بالخصوص چھوٹے صوبوں کے بجٹس پہ پریشر زیادہ ہوگا. تو یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ایک بار پھر یہ کہیں سے کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہو گیا، لیکن چونکہ 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک ہے رول آف لا، اور ان دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسی گورنمنٹ، ایک انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، کوئی سیاسی سرمایہ نہیں ہے کہ وہ مشکل کام کرے یا مشکل کام لوگوں کو سمجھائے. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس معیشت ٹھیک کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. صرف جو پچھلے 2 سالوں میں قرضہ لیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ میں باقی سارے سال ملا کے اس سے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، اس موڈ میں پاکستان کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے $7 ارب اور لیے گئے، جس سے غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی ایک اور موقع جو ہے وہ ہم کھو بیٹھیں گے، اور 3 سال بعد، 2 سال بعد جب یہ سارا کرائسس ختم ہوگا تو ایک بار پھر ہمیں یہاں سے شروع کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی ایکچوئل جو اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے اس کو آج سے بھی مشکل حالات میں شروع کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ.